کیا تم واقعی مسالوں کے جزیرے تک پہنچ سکتے ہو؟ جی ہاں بادشاہ سلامت، یہ وہ جواب تھا جس کی بنا پر بادشاہ چارلز نے فریڈ میجلین کو سمندری سفر کی اجازت دے دی اور تمام امداد بھی مہیا کی۔ فریڈ میجلین نے جب سفر کا آغاز کیا تو اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کا یہ سفر ایک تاریخ رقم کر دے گا۔ لرن اینڈ ڈسکور وتھ چودھری کے ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں عمار چودھری۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں فریڈ میجلین کی، جس نے دنیا کے گرد پہلا چکر لگایا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ زمین واقعی گول ہے۔ تو آئیں جانتے ہیں کہ کیا وہ دنیا کے گرد چکر لگا پایا یا نہیں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کرسٹوفر کولمبس کی باتوں سے لوگ متاثر ہو کر نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑے، مگر انہیں مشرق کی جانب مسالوں کے جزیرے ملیشیا، انڈونیشیا اور چین و جاپان کی عظیم تجارتی منڈیاں نہ ملی تو وہ بہت مایوس ہوئے۔ لیکن انہوں نے یورپ سے مشرق کی جانب تجارتی راستوں کی تلاش جاری رکھی۔ یہ وقت تھا 16ویں صدی عیسوی کا، جسے سیاحت و دریافت کے لحاظ سے سنہری دور مانا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک پرتگالی جہاز ران فریڈ میجلین کی اپنے ملک کی حکومت سے انبن ہو گئی۔ ایسے میں وہ دشمن ملک اسپین کی طرف چلا گیا۔ ان دنوں مسالوں کے جزیروں کی طرف جانے کے تمام راستے پرتگال کے قبضے میں تھے۔ ایسے میں اسپین چاہتا تھا کہ کیوں نہ یہ خود اپنا راستہ تلاش کریں جو انہیں مسالوں کے جزیروں تک پہنچا دے۔ اس بات کی خبر جب میجلین کو ہوئی تو وہ اسپین کے بادشاہ چارلز سے ملا اور اسے یقین دلایا کہ چونکہ زمین گول ہے تو وہ امریکہ سے جنوب مغرب کے راستے سے ہوتا ہوا ہندوستان کا راستہ دریافت کر سکتا ہے۔ اپنی باتوں سے اس نے بادشاہ کو مطمئن کر لیا کہ اگر اسے ضروری سامان سفر مہیا کرے تو وہ اسپین کے لیے نیا تجارتی راستہ ڈھونڈ لے گا۔ لہذا بادشاہ نے اسے تمام ضروری سامان سفر مہیا کیا، جس میں 5 جہاز اور 270 آدمی تھے، اور اسے سفر کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ میں ہمیں اس کے جہازوں کے نام بھی ملتے ہیں، جن میں شامل تھے وکٹوریا، ٹرینیڈیڈ، سینٹ انٹونیو، کنسیپشن اور سینٹیاگو۔ لہذا 20 ستمبر 1519 کو 260 آدمیوں کو لے کر میجلین اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کولمبس کی طرح وہ بھی جہاز پہ باغیانہ خیال رکھنے والے عملہ پہ متعین ایک غیر ملکی جہاز ران مقرر تھا۔ میجلین راستے میں جہازوں کے ملاحوں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا تھا، جس کی وجہ سے پیٹاگونیا کے ساحل پر ایک بغاوت ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس کا ایک جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے میجلین نے اس بغاوت کو ختم کر دیا۔ اس نے بغاوت کرنے والے 5 ملاحوں کو مار دیا۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد میجلین نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ میجلین کو یقین تھا کہ جنوبی امریکہ کے راستے ایک آبناء پہ پہنچ کر وہ بحر اقیانوس سے گزر کر بحر الکاہل جا پہنچے گا۔ اس کا خیال تو درست تھا اور اسے راستہ بھی مل گیا، مگر اس کے لیے اسے براعظم امریکہ کے جنوبی ساحلوں کے کنارے کنارے ایک طویل راستہ کرنا پڑا۔ اس آبناء کا نام اب اس سیاح کے نام پر آبناء میجلین ہے۔ اس سفر کے دوران اس کا ایک اور جہاز جس کا نام سینٹیاگو تھا، وہ بھی ایک طوفان میں تباہ ہو گیا۔ اب اس کے پاس صرف 3 جہاز باقی بچے تھے اور بحر اقیانوس سے بحر الکاہل تک پہنچتے ہوئے اسے 38 دن لگ گئے۔ میجلین کا خیال تھا کہ وہ بحر الکاہل کو 1-2 ہفتوں میں عبور کرے گا، مگر بحر الکاہل سے گزرتے ہوئے اسے 4 مہینے لگ گئے اور راستے میں کہیں پر بھی خشکی نظر نہ آئی۔ ایسے میں اس پر 2 بڑی مصیبتیں آئیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا جہاز سینٹ انٹونیو پانی میں ہی کھو گیا اور ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ واپس اسپین چلا گیا تھا، اور دوسری یہ کہ بحر الکاہل کو عبور کرنے کے سفر کے دوران پینے والا پانی زرد رنگ کا اور بدبودار ہو چکا تھا۔ اس کا عملہ کیڑوں کے کھائے ہوئے بسکٹوں کے آخری ٹکڑوں کو بھی کھا چکا تھا۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ جہاز کے ملا جہاز کے ساتھ بندھی ہوئی چمڑے کی رسیوں، لکڑی کے گلے سڑے تختوں کے بریدے اور سمندری چوہوں کو بھون کر کھا رہے تھے۔ جنوبی امریکہ کے گوام جزیرے پر پہنچنے سے پہلے
جہاز کے بہت سے ملا اسکروی کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ بالآخر یہ جہاز ران فلپائن پہنچ گئے اور وہاں کے حاکم کے ساتھ ان کے تعلقات دوستانہ ہو گئے۔ یہ تعلقات اتنے بڑھے کہ جب فلپائن کی ہمسایہ ملک کے ساتھ جنگ چھڑی تو یہ جہاز ران فلپائن کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں میجلین مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد جہاز کے نئے کیپٹن سیبیسٹن کی رہنمائی میں یہ لوگ مسالوں کے جزیروں میں پہنچے۔ وہاں سے قیمتی لونگوں سے لدے ہوئے جہازوں کے ساتھ بحر ہند سے گزرتے ہوئے 8 ستمبر 1522 کو تقریباً 3 سال بعد اپنے ملک اسپین واپس پہنچے۔ 5 جہازوں میں سے صرف ایک بچ جانے والے جہاز وکٹوریا پہ جب یہ لوگ اسپین پہنچے تو صرف 18 لوگ زندہ بچے تھے جنہوں نے دنیا کے گرد اپنے سفر کی یہ کہانی بیان کی تھی۔ تو یہ تھی دنیا کے گرد پہلے چکر کی کہانی، اور اس کے بعد تقریباً 58 سال بعد فرانسس ڈریک نے دنیا کے گرد دوسرا چکر لگایا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔